اویسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا ارے بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا بے طلب سوالی بے طلب سوالی یہ اصحاب حق الیقین ہوتے ہیں، ایک اصحاب علم الیقین ہوتے ہیں، ایک اصحاب عین الیقین بھی ہوتے ہیں، پھر اس سے آگے ہے اصحاب حق الیقین۔ علم الیقین والے تو ہمیں تو عبادت کرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں، عبادت کرتے ہیں جنت ملے، اچھی بات کرنی چاہیے، لیکن اصحاب جو علم الیقین اصحاب عین الیقین ہوتے ہیں نا، ان کو شوق ہوتا ہے، وہ شوق سے کرتے ہیں، اور اصحاب حق الیقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ نہ بھی ہو تب بھی وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ کسی طلب میں نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا بڑا مشہور واقعہ حضرت رابعہ بصری، ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی، جذب کی کیفیت جا رہی ہیں، کوئی کہنے والا کہاں جا رہی ہے؟ کہتا ہے اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ کوئی جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ یہ ان مقام والے لوگ تھے، یہ ان مقام والے لوگوں کی بات ہے، ہم اس مقام کو نہیں پہنچے، پہنچ جائے تو کیا بات ہے، پھر تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا بابا، اتنی رات آسان نہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، مجھ جیسے مخنثوں کا کام نہیں، یہ مردوں کی راہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ مردوں کی راہ ہے، قرآن نے جسے مرد کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مرد ہیں وہ جن کو زندگی کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ ہوتے ہیں مرد۔ تو بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیں گے، گریبان کھول لیں گے، بولا ماں کا مرد کا بچہ سامنے، کہتے ہیں مرد کا بچہ سامنے، مونچھیں تاؤ دیں گے۔ یہ مونچھیں بڑی کرنے سے کوئی مرد نہیں بنے، جس کو قرآن مرد کہے۔ حضرت ابو بکر شبلی جو ہمارے پیروں میں سے، غوث پاک کے پیروں میں سے، اچانک ایک دن غائب ہو گئے، ملے ہی نہ، وہ ڈھونڈا، ملتے ہی نہیں۔ پھر دیکھا تو کیا دیکھا کہ مخنثوں کے درمیان ان کا لباس پہن کے بیٹھے ہوئے۔ کسی نے کہا حضرت چلیے آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں مرد ہوں ہی نہیں۔ ان کی آج ہی دیکھی کچھ کیفیت میں تھے، تو میں کہاں مرد ہوں؟ اللہ جسے مرد کہتا ہے ان کی ساری قدر میں کہاں ہوں؟ تو وہ ان کی آج ہی تھی، وہ ان کی کیفیت۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں بھی مرد بنائے۔ سلطان باہو سے پوچھا گیا کہ پیر کامل کون ہو؟ تو سلطان باہو کہتے ہیں پیر کامل کا پوچھنے والے سن، پیر کامل سے پہلے مرید کامل ہوتا ہے، اور مرید کامل وہ ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے یوں آنکھ اٹھائے نا لوح محفوظ پڑھ لے، وہ مرد ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کامل مرد بنائے، اللہ ہمیں کامل مرد۔ یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے، ارے جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، درود
پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا اب یہ شعر سنیے گا اس شعر سننے سے پہلے ایک بات سن لیں ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو خبروں کے اندر کیا ہوتا ہے کبھی کسی بازار پر عرس شروع ہو جاتا ہے بڑی مزاروں پر تو فوراً دکھاتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ کا عرس شروع ہو گیا اور عقیدت مندوں نے دھمال ڈالی اور پھر دکھا رہے ہوتے وہ چرسی موالی اور ڈھول کی تاپ پر جو وہ ناچ رہے ہوتے بال کھل کے تو یہ دھمال ڈالنا اس کو نہیں بولتے بھائی اس کو عام طور پر دھمال بولتے دھمال وہ دھمال نہیں ہے یہ دھمال یہ صوفیوں کی اصطلاحات میں سے ایک ہوتا ہے تواجد ایک ہوتا ہے وجد ایک ہوتا ہے دھمال ایک ہوتا ہے الوجود یہ اصطلاحات ہیں اور وہ کیا مقام ہوتا ہے سبحان اللہ حضرت شیخ یحییٰ احمد منیری فرماتے ہیں کہ جب دھمال کرتے ہوئے جب کوئی بندہ پکا سچا دھمالی ایسے پاؤں مارتا ہے نا تو پاؤں سے شہوت نکل جاتی ہے ہاتھ مارتا ہے تو ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور قلندر کے بارے میں کہتے ہیں قلندر کے دھمان میں پتھر پر پاؤں مارے نا تو دھول اڑے یہ وہ دھمال نہیں ہے یہ کچھ اور دھمال ہے کیا کہتے ہیں اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل اکیلے میں تو آسان ہے نا یاد کرنا مزہ تب ہے اکیلا نہ ہو پھر بھی یاد اور شاعر نے کہا پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ ہتھ کار ول دل یار ول مخلوق میں رہتے ہیں وہ یاد کر اکیلے میں تو ہو جائے مزہ تب ہے کہ تو بچوں کے ساتھ بھی ہو تو کاروبار بھی کر رہا ہو تو بیوی کے ساتھ بھی ہو تو ماں کے ساتھ بھی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی ہو لیکن ساتھ اس کے ہو لیکن دل ادھر ہو اگر ہو خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا دمادم مست قلندر سخی شہباز قلندر کہتے ہیں نمی دانم کہ آخر چون دم دیدار میں رقصان مگر نادم پائی ذوقے کہ پیش یار میں رقصان پیا جانا تماشا کن کہ در امبوگے جاں بادا صد سامان رسوائی سر بازا کہ از بہر تماشا خون من ریزی سیدنا منصور حلاج سیدنا حسین بن منصور حلاج ان الحق کی صدا پر سولی چڑھا دیے گئے قاتل کے از بہر تماشا خون من ریزی منا بسمل کے زیر خنجر خونخار وی رقصان جبہ دستار یہ پہن کے ہر کوئی ہو جاتا ہے ہونا بھی چاہیے لیکن بات جب قلندروں کی ہو تو کہتے ہیں سبحان اللہ
خوشارندی کے پامالش کنم صد بار سائرہ زہ تقوی کے منبع جھکاؤ دستار میں رقص من عثمان مروندی کہ یار شیخ منصورم دم دم مست قلندر 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 منم عثمان مروندی کہ یار شیخ منصورم ملامت می کند خلق و من بردار میں رقصم ستون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا ستون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا ستون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا سکون چاہیے اگر ملامت می کند خلق ومن بردار میں رقصم سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا 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 ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں 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 میں بیٹھ جا وہاں تک پہنچنا لیکن ایسا نہیں کہ ہو ضرور ہے لیکن ممکن اور الحمدللہ ہمارے پاس تو بڑے شارٹ کٹ ہیں we have lot of short cuts. نہیں سمجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو سمجھانے کے لیے اس وقت ہو رہی ہے لائٹنگ بڑی ہے کہ نہیں؟ لائٹنگ ہر جگہ پر ہے، کچھ جگہ ایسی ہے جہاں لائٹ نہیں پہنچ رہی، کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں جہاں لائٹ نہیں پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ چاہیں کہ لائٹ انہیں بھی پہنچے تب یہاں سے لائٹ تو یہاں کرنے سے رہے نا، طریقہ یہ ہے کہ وہ اٹھے اور وہاں آ کر بیٹھ جائے، لائٹ آئے۔ اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ، بھائی بیٹھا ہے اندھیرے میں، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی نمایاں ہو جاؤں، میرا بھی چہرہ نظر آئے، تو طریقہ یہ ہے کہ جہاں لائٹ پڑ رہی ہو نا وہاں آ کے بیٹھو، تو اس پر بھی پڑ جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات نہیں صحیح ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا خبروں میں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، انہیں یرغمال بنا لیا گیا، اب وہ یرغمالی ہو گئے۔ اب یرغمالی اپنی مرضی سے بیٹھتا نہیں، اپنی مرضی سے اٹھتا نہیں، اپنی مرضی سے سوتا نہیں، اپنی مرضی سے کھاتا نہیں، پیتا نہیں، وہ اپنی مرضی سے موومنٹ نہیں کر سکتا، وہ یرغمالی ہے۔ اب جس کا یرغمالی ہے وہ جیسے چلا ہے وہ ویسے ہی چلے گا، ٹھیک ہے؟ اب سنو، یہ مظفر پارسی کہتے ہیں کہ مظفر آپ تک رسائی اتنی سغل تو نہیں، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا، توجہ چاہیے تو یرغمالیوں میں بیٹھ جا۔ میرے بھائیو آپ کو نہیں پتا، میں بتاؤں کہ فیض کیسے ملتا ہے۔
حضرت سائیں روزہ دھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ملفوظات میں پڑھا میں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ حضور کیا بات ہے، میں تو آپ کا مرید نہیں ہوں لیکن پھر بھی مجھے آپ سے فیض ملتا ہے، مرید نہیں ہوں آپ، فیض ملتا ہے، بات کیا ہے؟ تو سائیں فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب بھی آتا ہے نا میرے مرید کے ساتھ آتا ہے، اور جب پیر کی بارگاہ میں مرید پہنچتا ہے نا تو مرید کے حصے کا فیض پیر پہ اترتا ہے، تو آتا ہے میرے مرید کے ساتھ تو تجھے مل جاتا ہے۔ توجہ چاہیے تو یار ہماریوں میں بیٹھ جا، ویسیوں میں بیٹھ جا، بلادیوں میں بیٹھ جا، پیر میرے علی شاہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا اس کے لیے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ جنت کے درخت میں سبحان اللہ، ہم بول بول کے تھک جائیں نہیں ہے نا انسان، کسی نے کہا سبحان اللہ، کسی کا سبحان اللہ، کسی کا سبحان اللہ، فرق ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، سنو، یہ میرا اپنا ایک حسن ظن ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں وہ ایک سائز کے تو نہیں ہوتے، اور ہر کوئی درخت گھنا بھی نہیں ہوتا، کچھ چھوٹا کوئی بڑا کچھ کے پھل زیادہ، تو جتنی محبت سے، جتنی بلند آواز سے، جتنی محبت سے کہے گا، میں سمجھتا ہوں درخت کا اتنا ہی بڑا ہوگا اور اس کے پھل بھی زیادہ آئیں گے، اور جب پھل آئیں گے تو پھل کھانے جنت میں بھی جائیں گے، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو اس نعت میں بھی آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور جنتوں میں 1 2 3 درخت نہیں لگانے، پورا باغ بنانا۔ آج باغ بنا کے آئیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ چلو میرے ساتھ جنت میں چلتے ہیں، باغ بنا کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ یاد متران دی محبوب دی، اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لونو بچ شوق چنگیری اج لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی، ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی مقبول اخی من بھریاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ابرو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بہقی شریف کی روایت ہے کہ کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کے اوصاف کو بیان کر سکے۔ وہ کوشش کرتا ہے تو عاجز آ جاتا ہے،
کروں کیا؟ کہ جب اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے تو فرماتی پھر وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے. حضور کی مبارک پلکیں، حضور کی مبارک مژگان پلکیں، حضور کی مبارک ابرو، حضور کی مبارک لب، حضور کے مبارک دانت. اب جب دیکھا تو میں کیا کہوں؟ تو کہتے ہیں تو ابرو قاس مثال دسن ایسے لگتی ہے جب دو کمانے. کمان میں کیا ہوتا ہے؟ تیر. روایتوں میں آتا ہے کہ محبوب کی جو پلکیں تھی نا وہ دراز تھی، دراز پلکیں. تو کہتے ہیں کہ دو ابرو قاس مثال دسن چتینوں کے مزاتے تیر چھٹے. دو ابرو قاس مثال دسن چتینوں کے مزاتے تیر چھٹن. لباں سرخاں کھاں کے لال یمن، لباں سرخاں کھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر میرے علی شاہ صاحب قرآن انہوں نے پڑھا، قرآن انہوں نے سمجھا، تفسیر انہوں نے سمجھی، حدیثیں انہوں نے پڑھی، فقہ انہوں نے پڑھا، علم کلام انہوں نے پڑھا، مناظرہ انہوں نے پڑھا، منطق انہوں نے پڑھا. بہت بڑے مفتی اور قادیانیوں سے مناظرہ انہوں نے کیا. بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے علم دین والے. اتنا پڑھنے کے بعد کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہاں اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا جان کے جان جہانا سچ آخا دے رب دی شانا، جس شان تو شانا سب بڑھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب وہ بڑے عالم دین، انہوں نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھی کہ موت کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، موت کے وقت کیا ہوتا ہے، روح کیسے نکلتی ہے، سکرات کسے کہتے ہیں. پڑھا ہوا تھا. قبر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا، پڑھا ہوا تھا. قبر کی رات پڑی ہوئی تھی. منکر نکیر کے سوالات پڑھا ہوا تھا. منکر نکیر کے چہرے ہیبتناک پڑھا ہوا تھا. پھر میدان محشر کا دن وہ بھی پڑھا ہوا تھا. سورج کتنے فاصلے پہ ہوگا پڑھا ہوا تھا. زمین کیسی ہوگی پڑھا ہوا تھا. یہ سب پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نظر روز گشن. صورت شالا پیش نظر روے وقت نظر روز گشن. بچ قبر تے بچ قبر تے جدوں سی گزر او سب کھوٹیاں ہی سنت کھریاں. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس کلام کا محرک یہ ہے کہ پیر صاحب گئے حرمین شریفین کی زیارت کی تو راستے میں ایک وادی آئی. اس وادی کا نام تھا وادی حمراء. کیا نام تھا؟ وادی حمراء. ابھی آصف سعید کہہ رہے کہ میں وہیں زیارت کر کے آیا. ہم نے تو مکہ مکرمہ میں جعرانہ کی بھی زیارت کی ہے کہ جہاں پر 70 مرتبہ ایک رات میں اللہ کے ولی کو حضور کا دیدار ہوا. تو وادی ہمراہ پہنچے نا
تو وہاں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے. جیسے ہی آنکھ لگی، جیسے ہی سوئے، قسمت بیدار ہوئی. سبحان اللہ اور آل نبی اولاد علی، سبحان اللہ پیر میرے علی، ہاں، ان کے خواب میں تشریف لائے حضور جان عالم. سبحان اللہ اور صرف تشریف نہیں لائے، پر آ کر بڑی محبت سے کہا یا بنیا. سبحان اللہ قرآن میں ملے گا بنیا. یہ بنیا نا تصغیر ہے. بنیا یہ تصغیر ہے. تصغیر تین طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے حقارت کے لیے، کم کرنے کے لیے. ایک ہوتی ہے عظمت بیان کرنے کے لیے، جیسے قریش، اصل ہے قرش. قرش کہتے ہیں بڑی مچھلی کو جسے کوئی نہ کھا سکے. یہ قبیلہ بڑا شاندار تھا، اسی لیے اس کو قریش کہا. کیا کہا؟ تو یہ تصغیر جو ہے یہ عظمت والی ہے. اور ایک تصغیر ہوتی ہے محبت والی، جیسے حسن کی تصغیر، حسین، یہ پیار والی تصغیر ہے. تو بنیا یہ پیار والی تصغیر ہے. مطلب ہوگا اے میرے پیارے پیارے بیٹے. کیا مطلب ہوگا؟ اے میرے پیارے پیارے بیٹے. حضور نے کلام فرمایا، جلوہ دکھایا. اب وادی حمرا میں خواب میں دیکھا. اب جب پہنچے مدینہ منورہ تو پھر کہتے ہیں آج سکھ میں تیرا دی ادھیری ہے. آج محبوب کی یاد بڑھ گئی. کیوں دلڑی اداس گلیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری. اج نینا لایا کیوں جانی. اب جلوہ یاد آ گیا. مکھ چند بدر شاشانی ہے، چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف پہ اکھ مستانی ہے، مخمور افین مدبری. اسی کیفیت میں ہے. اور عرض کرتے ہیں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھول، نوری جھاک دے کارن سارے سکھ، تو جگ اکھیاں راگ دا پرش کرن، دیکھو سب انسو ملک ہونا پریاں. حضور آؤ نا، حضور آؤ نا. سب نے اپنی آنکھوں کو فرش بنائے آپ کے انتظار میں. آ جائے نا حضور، حضور آ جائے نا. حجرے سے آئے نا حضور. تب حضور کی بارگاہ میں عرض قبول ہوئی سبحان اللہ اور حضور تشریف لے آئے. لیکن آئے اس شان سے کہ ابھی جلوہ نہیں دکھا اور چہرہ پاک پر برد یمانی رکھی ہے. تشریف تو لے آئے. اب دیکھا نا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض قبول ہو گئی تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے. فقیر بھی چاہیے اب تو چھاونی حشری آنا جائے کیوں. مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہی ہے. جب دیکھا مرادیں مل رہی ہیں اور تشریف لے آئے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ لاہو مخت و مخدت برد یمن، منہاری جھلک دکھاؤ سجن. تو حضور نے یہ بھی کر دیا. آہا، جب حضور نے یوں جھلک دکھا دی، دیکھا کہ مرادیں مل رہی ہیں، جو مانگو مل رہا ہے، تو پھر آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں اب او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھا. وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں. کون سی؟ جو ہمارا وادی سن کریاں. سبحان اللہ 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 ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اور گستاخ اکھی کتھے جانیاں. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے آدم. اور ناز کرو مقدر پہ قادریو، ناز کرو مقدر پہ. غوث اعظم کے مریدو ناز کرو اپنے مقدروں پہ. خدا کی قسم بہت بڑا ناز ہے یہ
کہ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے عدل کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا سے عدل کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا سے عدل کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ کی بارگاہ میں بغداد شریف میں ایک شخص آیا اور آ کر آپ کے مرید سے ملا اور کہا کہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتا ہے؟ تو کہتا میں تو جانتا ہوں، تو بتا تو کہاں جانتا ہے، تو یہاں کا ہے، میں تو ہند سے آیا، میں غوث پاک کو جانتا ہوں، انہوں نے مجھے مسلمان کیا، میں ملنے آیا ہوں۔ تو بڑی عجیب بات ہوئی، وہ گیا غوث پاک کو، کہنے لگا حضور کوئی ایسا شخص آیا ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ بولا ہاں میں جانتا ہوں۔ نام بتایا اس کے ساتھیوں کا نام بتایا، سب کچھ بتا دیا۔ وہ آیا تھا ہند سے، کہاں بغداد کہاں ہند، وہ فاصلہ کتنا ہے، کتنے مہینے کی راہ ہے؟ آج کل پلین تھوڑی ہے، اس وقت تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کھچروں پر، پیدل سوار ہو کے جاتے تھے، بیچ میں دریا، سمندر۔ وہ آیا ہند سے، وہ کہتا ہاں میں جانتا ہوں۔ تو مرید جو ذرا حیران ہوا، حضرت یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے کو، اور سمجھ میں آ نہیں سکتا سے عدل کا، خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا سے عدل کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا شہادت کی انگلی سے بغیر روشنائی کے، اشارے میں لکھ دینا کفن پر نام والا سے عدل کا، لکھ دینا کفن پر نام والا سے عدل کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، اور قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے عدل کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ سے عدل کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے عدل کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے عدل کا، اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہ کہاں ہے قادری وہ کر لے نظارہ سے عدل کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ سے عدل کا۔ پتا ہے میں آپ کو میں کون سا شعر پڑھنے والا ہوں؟ جی ہاں جی یاد ہے نا؟ کیسے پڑھنا اس شعر کو؟ ٹھیک ہے، غوث پاک فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا، غوث پاک اللہ کے کرم سے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہاں
سب کو دیکھیں اللہ کی عطا سے. ٹھیک ہے, خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شعروں کو ایسے دیکھتا ہوں اپنے ہتھیلی میں جیسے رائے کا دانہ. تو میرے بھائی تیار ہو نا؟ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے اے کے. بغداد والے پیر, آپ دیکھ رہے ہیں نا کراچی کے ایک علاقے میں, چھوٹے سے علاقے میں آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے. مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا, مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا, بلائیں چیر دینا کام کس کا غوث اعظم کا. یا بڑا پیر ہر بلا چیر, بلائیں چیر دینا کام کس کا غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا. سنا فرمان خراساں میں معین الدین چشتی نے, سنا فرمان, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کر دی تو پھر کیا حکم ہوا کہ دعوت دو. سنا صرف روحوں نے نہیں, جو ماں کے پیٹ میں تھے نا اور جو باپ کی پشتوں میں تھے نا, اور جنہوں نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی بار وہاں کی حاضری. تو بھائی کبھی اس تصور سے بھی جھوم جاؤ مدینے جا کر کہ الحمدللہ اللہ کے خلیل کی دعوت پر میری روح نے لبیک کہا. اس تصور سے جھوم جاؤ کہ ہمیں یہ سعادت ملی اللہ نے دی کہ اللہ کے خلیل نے جب دعوت دی تھی تو ہم نے بھی لبیک کہا. بس سمجھ میں آنے والی بات ہے, سمجھ میں آ جائے بس, پھر بندہ غور کرتا, توجہ نہیں ہوتی. اللہ کے کرم سے اللہ نے ہمیں سعادت دی کہ اللہ کے خلیل کی دعوت پر ہماری روح نے لبیک کہا. تو کتنی بار کہا, جو جتنی بار جا رہا ہے شکر کرے, پھر شکر کرے مولا, مولا تیرا کرم ہے مولا, تو نے ہمیں یہ سعادت. تو آواز اللہ سنا دیتا ہے. سائنس ترقی کر گئی, یہاں بیٹھے ہو کہاں کہاں سنتے ہو, دیکھتے بھی ہو, فوراً مان لیتے ہو سائنس نے کی ہے. تو اللہ کی قدرت ماننے میں تمہیں کوئی موت پڑتی ہے؟ بخاری شریف نہیں پڑھی, نہیں پڑھی آپ نے؟ اللہ کیا فرماتا ہے جب میرا بندہ جسے میں ولی بنا لیتا ہوں, جو میرا قرب حاصل کر لے, اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یا ہمارے دور میں واٹس ایپ ہے, ٹیلی فون ہے, موبائل ہے, پہلے کہاں تھے؟ یا ساریت الجبل, اس وقت کہاں تھی واٹس ایپ؟ کون سا نیٹ تھا؟ یہ کیسی باتیں ہیں, یہ کمیونیکیشن کیسا ہے؟ غوث پاک کھڑے ہیں بغداد میں, اعلان کر رہے ہیں بغداد میں, قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, اور خراسان کی وادیوں میں کون بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ سنا فرما خراسان میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض. خواجہ اے خواجہ کیوں نہ جاری ہو بغداد میں تیرا چشمہ فیض, کہ بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا. جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر, اولیاء سر پر قدم لیتے ہیں شاہ تیرا.
کرسی اونچی کی اور خدا نے کیسی اونچی کی کہ شہ جینا کے حضور بٹھایا. کرسی ڈالی تیرے تخت شہ جینا کے حضور. کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا. غوث ہیں محی الدین، غوث محی الدین ہیں اور خواجہ معین الدین. غوث محی الدین ہے اور خواجہ معین الدین ہے. اور کیوں نہ محفوظ ہو حسن عقیدہ تیرا. الحمدللہ. غوث پاک کی شان دیکھیں، غوث پاک کی شان کہ سنا فرما خراسان میں معین الدین چشتی نے تو جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوار غوث اعظم کا. بنالا راسی وعینی جھکا کر سر لیا آنکھوں پہ تلوار غوث اعظم کا. ہند کے راجا مگر راجا میرے خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ خواجہ. تجھ بے کسوں کا خیال ہے، تجھ بے کسوں کا خیال ہے، تجھ بے کسوں کا خیال ہے. میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ. مجھ کو نواز دے میرے خواجہ، مجھ کو نواز دے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے. میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو کہ میرا خواجہ بندہ نواز ہے. میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. یہاں بھیک ملتی گئے بے گماں یہ بڑے سخی کا راستہ. یہاں سخی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سخی بھرتی ہے جھولیاں. یہ تیرے غریب نواز ہے، یہ تیرے غریب نواز ہے. میرا خواجہ آقا رسول بہار چشت کا پھول ہے اور وہ بہار گلشن فاطمہ، بہار گلشن فاطمہ. چمن علی کا نکال ہے وہ بہار گلشن فاطمہ. چمن علی کا نکال ہے. کعبے کے بدر تجا کروڑوں درود تب کے